بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج جو ہے سیکنڈ ایئر والوں کی کلاس ہے اور آج ہم نے گرامر کا کام کرنا ہے۔ گرامر کے کام میں آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے علم البیان۔ علم البیان میں جو ہے ہمارے اردو لٹریچر میں علم البیان ہے، علم بدیع ہے اور اصناف سخن وغیرہ۔ تو علم البیان میں جو ہے یہ چار چیزیں آتی ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ مجاز مرسل اور کنایہ، یہ چار چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم پہلے بھی آپ کو پڑھا چکے ہیں، یہ آپ کی ریویژن ہو رہی ہے، ہم ریپیٹ کر رہے ہیں۔ کافی دوبارہ یہ کوشش کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، یاد کرنے میں آسانی ہو۔ یہ چاروں چیزیں جو ہیں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ، یہ جو ہے اکثر ایگزام میں آتے ہیں۔ آپ کو وہ پیپر میں جو شارٹ کوسچن کا پورشن ہوتا ہے، جس میں شارٹ کوسچن ہوتے ہیں، شارٹ کوسچن میں آ جاتے ہیں کوسچن تشبیہ کی تعریف کریں مثال دے کر، یا جو ہے استعارہ اسے کہتے ہیں مثال سے واضح کریں، ایسی جو ہے مجاز مرسل کنایہ۔ تو یہ جو شارٹ آنسر کوسچن اس میں آتے ہیں، اس میں گرامر کے کوسچن بھی وہ دے دیتے ہیں، ٹیکسٹ بکس کے کوسچن ہوتے ہیں، ساتھ ہی وہ جو ہے ہمارے جو گرامر کا کام ہے اس سے بھی بعض اوقات بعض کوسچن وہ دے دیتے ہیں۔ اس سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے تشبیہ۔ تشبیہ کا مطلب ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا یہ تشبیہ ہے، اس کی طرح قرار دینا۔ جیسے دودھ کی طرح سفید، دودھ کیسے سفید ہوتا ہے کہ کسی کا رنگ گورا ہو، سفید ہو، تو اس کو دودھ سے تشبیہ، دودھ کی طرح سفید، ٹھیک ہے۔ اور پتھر کی طرح سخت، پتھر کی طرح سخت، جیسے پتھر سخت ہوتا ہے تو کوئی شخص سنگدل ہوتا ہے، سخت دل والا ہوتا ہے، اس کو پتھر سے تشبیہ، پتھر کی طرح سخت، یہ بھی ہے تشبیہ۔ تو اصطلاح میں تشبیہ کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی خوبی یا برائی کی بنا پر کسی دوسری چیز کی طرح ہو یا دوسری چیز کی مانند ہو، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ کوئی چیز کسی خوبی یا برائی کی بنا پر دوسری چیز سے ملتی ہو یا دوسری چیز کی طرح ہو تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ۔ تشبیہ کا لفظی معنی جو ہے وہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، اور اصطلاح میں تشبیہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی ایک چیز، جب کوئی ایک چیز کسی خوبی یا برائی کی بنا پر دوسری چیز کے مانند ہوتی ہے، اس کی طرح ہوتی ہے، تو یہ ان کے دو چیزوں کے درمیان جو مشابہت پائی جاتی ہے، اس کو تشبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی تعریف بورڈ پر لکھ بھی دیتا ہوں آپ کو۔ تشبیہ کے لفظی معنی، لفظی معنی کسی چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، یہ مانند قرار دینا، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ لفظی معنی کسی چیز کو دوسری چیز کے مانند، اس کی طرح، مانند اور اس کی طرح، یعنی فلاں یہ شخص تو بالکل ہمارے بیٹے کی طرح ہے، یہ تشبیہ ہے۔ یا جو ہے یہ شخص تو بالکل جو ہے وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو یہ جو ہے چاند کی طرح قرار دینا خوبصورتی کی بنیاد پر،
یہ بھی تشبیہ ہے، یہ لفظ معنی ہے۔ اصطلاح میں تشبیہ، اصطلاح میں تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ جب کسی چیز کو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر دوسری چیز کی طرح یا مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، تشبیہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تشبیہ کے لفظی معنی اس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، اور اس کی تعریف ہے اصطلاح میں تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ جب کسی چیز کو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر دوسری چیز کی طرح یا مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد مثال واضح کرنے کے لیے ہم ایک شعر لکھ دیتے ہیں، تو شعر میں جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو تشبیہ کی سمجھ آ جائے گی۔ مثلاً لکھیے، مثلاً جب بھی آپ شعر لکھا کریں، یہ شعر یہ علامت پر، شعر لکھنے سے پہلے یہ علامت پر لکھا کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جو وہ اشعار میں ہے، وہ نثر میں نہیں ہے، تو شعر ہے، شعر کا نشان ہے۔ مثلاً نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پگڑی گلاب کی سی ہے، پگڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ شعر ہے میر تنویر کا۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہی، نازکی یعنی نازک ہونا۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے لب کہتے ہیں ہونٹ کو، لب کے جو نازک پن ہے، نازکی ہے اس کے لب کی، یعنی کس قدر وہ نازک ہے اس کا لب، اس کو کیا کہیے کہ بالکل پگڑی گلاب کی سی ہے، گلاب کی پگڑی جیسے ہے اس کے ہونٹ، اس کا ہونٹ جو ہے ایسے ہے جیسے گلاب کی پگڑی، اتنا نازک ہے، باریک ہونٹ ہے۔ جسے آپ نے گلاب کا پھول دیکھا ہوگا، وہ چند پتیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، تو ایک پتی کو آپ اگر دیکھیں تو جو پتی جس قدر باریک ہوتی ہے، کہتے اس نے تشبیہ دی ہے اپنے محبوب کے ہونٹ کو گلاب کی پتی سے تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، ناز اس کے اندر کی کیا کہیے، پگڑی گلاب کی سی ہے، ایک گلاب کے پھول کی پگڑی ہے، تو اس نے تشبیہ کیوں دی ہے؟ جیسے پگڑی بہت باریک ہوتی ہے، تو اس طرح پگڑی باریک ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے، تو میرے محبوب کے لب جو ہے ہونٹ اس کی طرح باریک بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اس کا رنگ بھی گلابی ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کے ہونٹ کا رنگ بھی گلابی ہے۔ تو اس خوبی کی بنا پر یہ خوبی میرے محبوب کے ہونٹ پہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس نے گلاب کی پگڑی سے تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، نازک کے لب، اب جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اس کو مشبہ کہتے ہیں، جیسے لب کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس کے ساتھ گلاب کی پگڑی، تو لب جو ہے یہ مشبہ ہے، اس کے پھر حصے ہیں مشبہ میں وجہ مشبہ، اور پگڑی جو ہے گلاب کی پگڑی سے تشبیہ دی ہے، تو گلاب کی پگڑی جو ہے وہ مشبہ ہے، جس چیز سے تشبیہ دی ہے اس کو مشبہ کہتے ہیں، جس چیز کو تشبیہ دی ہے، گلاب اس کے لب کو تشبیہ دی گئی ہے، گلاب کی پگڑی سے تشبیہ دی ہے، مشبہ ہے، اور
لفظ جو ہے وہ مشبہ ہے، اور وجہ مشبہ کیا ہے، کس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ وجہ مشبہ جو ہے کہ جس طرح گلاب کی پکڑی جو ہے وہ وجہ مشبہ کیا ہے؟ وجہ مشبہ جو ہے وہ خوبصورتی ہے، نازک پن، نازک پن، اور ان کے ہونٹ بھی نازک ہے، اور کیا کہتے ہیں اسے، اور گلاب کی پکڑی وہ بھی نازک ہوتی ہے۔ تو اس میں مشبہ جو ہے، مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے، جس کو تشبیہ دی جائے، ٹھیک ہے، اور مشبہ جس سے تشبیہ دی، جس سے تشبیہ دی جائے، اس کی جو ہوتی ہے جو ذہن میں جاری کرتی ہے، آپ میں سے کافی ہے مشبہ اور مشبہ، جس کو تشبیہ دیجیے، اور مشبہ جس سے تشبیہ دیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا تشبیہ۔ آپ کو یہ چھوٹی سی وہ ہے تعریف اس کی، اور آسان ہے، تو آپ کے یہ ذہن نشین ہو چکا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں استعارہ کی طرف، ٹھیک ہے، یا آپ نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد میں نے تو استعارہ، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ لفظ استعارہ جو ہے عربی کا ہے، مستعار لینا، قرض لینا، ٹھیک ہے۔ تو استعارے کی تعریف یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو اپنی حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی معنوں اور مجازی معنوں میں آپس میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، ٹھیک ہے۔ کیا تعریف ہے مجاز مرسل کی اور استعارہ کی؟ استعارہ جو ہے اس کے لفظی معنی جو ہے قرض لینا، دوسرے سے مانگ لینا۔ تو اس میں الفاظ جو ہیں حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کو یعنی حقیقی معنی استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ دوسرے معنی سے قرض دیے جاتے ہیں، اس میں استعارہ کہتے ہیں۔ تو جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ وہ ان کے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں ان کو استعمال کیا جائے، اور ان کے حقیقی اور مجازی معنوں میں آپس میں تشبیہ کا تعلق۔ جیسے میں ایک مصرع پڑھتا ہوں، کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کام رہا ہے، یہ میر انیس کے برسی کا مصرع ہے، شعر ہوگا، کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کام رہا۔ اب یہاں پر شیر جو ہے، شیر کے ایک حقیقی معنی ہے، ایک مجازی معنی۔ شیر کے حقیقی معنی کے لیے جنگل کا شیر ہوتا ہے، جو شکار کرتا ہے، جنگل کا بادشاہ جسے کہتے ہیں، شیر کے معنی تو وہ ہے۔ لیکن یہاں پر کس شیر کی آمد ہے، کس شیر کی آمد ہے، یہاں پر شیر سے مراد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ گھوڑے پر میدان کربلا میں جو ہے یزید کے قافلے سے لڑنے کے لیے آئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جس وقت وہ گھوڑے پر سوار ہو کر عباس رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، جب وہ آئے تشریف لائے تو ایسے لگتا جیسے شیر کی طرح بہادر تھے، اس طرح آئے جیسے شیر آ رہا۔ تو یہ شیر کے معنی میں انہوں نے جو ہے عباس کو کے لیے استعمال کیے ہیں، شیر کے الفاظ کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اس کے حقیقی معنی تو شیر کی جنگل کا شیر، لیکن یہاں پر مجازی معنی جو ہے وہ بہادری کی نسبت سے یہ تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے۔ عباس رضی اللہ بھی بہادر تھے، اور شیر بھی بہادر ہوتا ہے، ڈھڈر ہوتا ہے۔ ایسے ہی تو بہادری کی وجہ سے اس کے حقیقی معنوں کی بجائے جو ہے مجازی معنی استعمال کیے گئے ہیں، تو اس لیے اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام رہا ہے، کون سا شیر ہے؟ رن کہتے ہیں میدان جنگ،
میدان جنگ جو ہے کانپ رہا ہے، کس شعر کی آمد، کون سا شعر آ رہا ہے؟ تو شعر سے مراد یہ مجازی معنی لیے گئے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ مجازی معنی ہیں۔ حقیقی معنی تو شعر کوئی شعر جنگل کا شعر ہوتا ہے، پھاڑتا ہے جانوروں کو، تو لیکن مجازی معنی جو ہے بہادری کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ ہم نے پڑھا کہ یہ کہا ہے کہ اس میں تشبیہ کا، حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا گیا، تو حقیقی معنی شعر کے جنگل کا شعر بہادری کی وجہ سے عباس رضی اللہ تعالیٰ کو پایا، تو بہادری کی وجہ سے یہ مشابہت جو ہے بہادری کی ہے، وہ بھی بہادر ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ، شعر بھی بہادری کی وجہ سے مشابہت کا تعلق پایا جاتا ہے، تو شاعر نے حقیقی معنی شعر میں عباس رضی اللہ تعالیٰ کا استعمال کیا۔ اب میں اس کی تعریف لکھ دیتا ہوں، آپ بھی وہ اس کو لکھ لیں تاکہ آپ کی ذہن نشین ہو، ٹھیک ہے؟ میں بس تعریف لکھ رہا ہوں، میں نے تشبیہ کی تعریف لکھ دی، اب میں استعارہ کی تعریف لکھ رہا ہوں، غور سے دیکھیں اور ساتھ نوٹ بھی کر دیجیے، آپ کے پاس نوٹ بھی ہوں گے، اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں، نوٹس ہیں انہیں بھی دیکھ لیں اور یہاں دیکھنے سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اب استعارہ کی تعریف جو ہے میں استعارہ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو اس طرح، جب دو سے زیادہ الفاظ کے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں، مجازی معنوں میں دو زیادہ الفاظ کو حقیقی معنوں کے لیے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے، اس طرح استعمال کیا جائے کہ ان کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، استعارہ کہلاتا ہے، استعارہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلاً اس کے لیے بھی جو ہے ہمیں شعر سمجھتے ہیں، کس شعر کی آمد ہے، اوپر جو ہے یہ شعر کا نشان ڈالا کریں، کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا، یہ رنگ کانپ رہا ہے۔ ابھی اس سائڈ میں نے لکھا ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے۔ یہاں پر شعر کے حقیقی معنی تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جنرل والا شعر دیکھیے، یہاں پر شعر سے شاعر کی مراد عباس رضی اللہ تھا، اور شعر لفظ عباس کے لیے کس بنا پر انہوں نے استعمال کیا؟ بہادر کی بنا پر، جیسے شعر بھی بہادر ہوتے، عباس رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بہادر تھے، تو ان کے لیے عباس نے شعر کا لیے شعر کے حقیقی معنی جگہ کے شعر مجازی معنوں میں، اب یہ شعر کا حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اس لیے یہ استعارہ ہے۔ اور ان دونوں میں حقیقی معنوں اور مجازی معنوں میں نسبت کس کی نسبت ہے؟ وہ جو ہے ان کی تشبیہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔ تشبیہ کی نسبت میں شعر بھی بہادر ہوتے ہیں، عباس رضی اللہ عنہ، یہ تشبیہ ہے، تشبیہ کا تعلق ہے حقیقی معنوں میں، اس لیے اس کو استعارہ کہیں گے کہ اس میں لفظ شعر جو ہے استعارہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ شاعر کس شعر کی آمد کام رہا ہے
رنگ ایک طرف چرخ کوہن کام پر رہا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، یہ جب دو سے زیادہ الفاظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے تو ان کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پہلے استعارہ کہلاتا ہے، اور اس کے چیز کو سمجھانے کے لیے یہ جو ہے مثال. اس کے بعد جو ہے اب ہم آتے ہیں مجاز مرسل کی طرف. تشبیہ بھی ہو گیا اور جو ہے استعارہ بھی ہو گیا. اب ہم آتے ہیں مجاز مرسل کی طرف. مجاز مرسل مجاز مرسل اور استعارہ آپس میں ملتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے. مجاز مرسل کی بھی تعلیم ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیے جائے کہ ان کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے. استعارے میں تشبیہ کا تعلق تھا، لیکن مجاز مرسل میں صرف یہ فرق ہے کہ تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو یہ مجاز مرسل ہے، اسے مجاز مرسل کہتے ہیں. اب میں اس تعریف کو شعر بھی پھر آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا. الفاظ کو حقیقی معنوں میں مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ ان کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے. تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے. اب مثال سے معلوم ہوگا، مثلا لے آئیں گے اور بازار سے گر ٹوٹ گیا تیرے جمشید سے میرا جامع سیال اچھا ہے. یہ شعر میں نے مثال کے لیے میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. اب ہم نے مجاز مرسل کی تعریف جو لکھی ہے وہ یہ ہے، غور سے سنیں، کہ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ان کے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے ان کے حقیقی معنوں اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پائے جائے. لیکن استعارے میں کیا تھا کہ تشبیہ ان کے حقیقی اور مجازی معنوں میں جو آپ نے الفاظ حقیقی معنوں میں جو مجازی معنوں استعمال کیے ان میں تشبیہ کا تعلق ہونا ضروری ہے استعارہ میں. لیکن مجاز مرسل میں ان کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے. یہ فرق ہے مجاز مرسل میں استعارہ میں. ان کے حقیقی مجاز مرسل میں
حقیقی معنی کی بجائے جو مجازی معنی جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ان کے درمیان تعلق تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پائے جائے یہ مجاز مرسل ہے۔ اور استعارہ میں جو ہے جب آپ الفاظ کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال کریں گے کہ آپس میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، اس میں تشبیہ کا تعلق پایا جانا ضروری ہے، لیکن مجاز مرسل میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو کوئی اور تعلق ہو یہ مجاز مرسل ہے۔ دیکھیں شعر کو پڑھیں، لے آئیں گے اور بازار سے در ٹوٹ گیا، تیرے جمع جمشید سے میرا جامع سیال اچھا ہے۔ تیرے جمع جمشید سے میرا جامع سیال اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ اب دیکھیے لیں اور بازار سے در ٹوٹ گئے، جام کہتے ہیں جو مٹی کا پیالہ ہوتا ہے اس کو جام کہتے ہیں، مٹی کا پیالہ ہوتا ہے اور اسٹیل کا بھی اس کو بھی جام کہتے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میرا جو مٹی کا پیالہ ہے اگر ٹوٹ گیا تو بازار سے ہو دیں گے، تیرے جمع جمشید سے میرا جامع سیال اچھا ہے۔ تمہارا جو جمع جمشید جو ہے اس سے مراد جمشید ایک بادشاہ کو بڑا بادشاہ گزرے ایران کو، اس کے پاس یہ جام ہوتا تھا، ایک پیالہ ہوتا تھا، اس پیالے میں کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے حالات اس کو معلوم ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گئے، اس میں آ جاتے تھے اس پیالے کے اندر، تو وہ بڑا قیمتی پیالہ تھا، اس کو جمع جمشید کہتے ہیں، جامع جمشید، اس کو جامع جمشید کہتے ہیں۔ تو جمع جمشید سے مراد وہ جامع جمشید ہو رہا ہے۔ جامع سیال فارسی میں مٹی کو کہتے ہیں، مٹی کا پیالہ میرا جو مٹی کا بنا ہے چلے گی تو عام پیالہ ٹوٹ گیا تو اب جامع جمشید میرے پاس ہوتا تو اس کی حفاظت کرنی پڑتی، تو بھی کہتے ہیں کہ لے آئیں گے اور بازار سے کریں، بازار سے کہتے ہیں میں جا کر لے آؤں۔ اب بازار میں تو مختلف دکانیں ہوتی ہیں، سبزی کی دکان، گوشت کی دکان، اور جو ہے ہوٹل بھی ہوتے ہیں، اور کپڑوں کی دکان اور کاسمیٹکس کی دکانیں، مختلف دکانیں ہوتی ہیں بازار میں۔ صرف جو ہے وہ جام کی دکان نہیں ہوتی، پر مٹی کے برتن ان کی بھی دکانیں ہوتی ہیں، تو صرف مٹی کے برتن کی دکان نہیں جہاں پر جام مٹی کا جام یا پیالہ ملتا ہے بازار، لیکن اب اس نے بازار استعمال کیا ہے، بازار سے مراد صرف وہ دکان جہاں سے یہ مٹی کا پیالہ ملتا ہو، لفظ بازار استعمال کیا ہے، کل استعمال کر کے جو ہے وہ مفرد لیا گیا ہے، کل استعمال کر کے جز مراد لیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل۔ اب بازار سے کہتے ہیں ہو ابھی پیالہ ٹوٹ گیا تو میں بازار سے ہو لے گا، اب اس کا مطلب نہیں کہ سارے بازار سے، بازار میں تو مختلف دکانیں ہیں، ہر چیز کی دکانیں ہیں، منیاری کی دکانیں ہیں اور جوتوں کی دکان ہے، کپڑوں کی دکان ہے، بازار میں مختلف دکانیں ہیں، یہ نہیں کہ سارا بازار میں اٹھا کر لیں گے، یہاں سے بازار سے مراد بازار میں جہاں پر وہ مٹی کا پیالہ ملتا ہے میں وہاں سے لے آؤں گا، تو بازار سے مراد جو ہے سارا بازار نہیں ہے بلکہ صرف وہ دکان جہاں پر مٹی کا پیالہ ملتا ہے، یہ تشبیہ کا تعلق نہیں ہے، کوئی اور تعلق ہے، یعنی اس کا تعلق بازار سے ہے۔ اب جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کا تعلق بازار سے ہے، بازار جاتے ہیں، اب میں کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں بازار اپنے ایک کپڑوں کا جوڑا لاتا ہوں، پھر ایک سوٹ لاتا ہوں، ایک جو ہے کپڑوں کا جوڑا لاتا ہوں، میں یا جو میں نے کہہ دیا کہ ایک سوٹ میں بازار سے لائے، اس کا مطلب نہیں کہ سارے بازار سے، بازار میں بہت بڑا بازار ہے، دکانیں تھی، بلکہ ایک دکان سے جہاں پر یہ کپڑا بکتا ہے وہاں سے میں لایا ہوں، تو یہ جو ہے مجاز مرسل ہے، بات کو سمجھ گئے، لیکن لے آئیں گے اور بازار سے گھر ٹوٹ گئے، بازار سے ہم جو ہے اور لے آئیں گے، اگر یہ پیالہ ٹوٹ گیا بازار سے ہو لیں گے، لیکن یہاں بازار سے مراد پورے یہ نہیں کہ سارے بازار سے، بلکہ صرف ایک دکان سے۔ اب بازار کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال کیے، بازار سے مراد سارا بازار، ہر چیز کی دکانیں مارکیٹ میں، لیکن یہاں بازار سے مراد صرف وہ دکان جو جہاں پر وہ جام ملتا ہے، مٹی کا برتن ملتا ہے، میں وہاں سے لے آؤں گا، صرف وہاں سے آپ کو جام ملے گا، تو بازار سے مراد صرف وہ مٹی کے برتن کی دکان ہے جہاں سے وہ مٹی کا برتن ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ لے آئیں گے اور بازار سے گھر ٹوٹ گیا، تیرے جمع جمشید سے میرا جامع سیال اچھا ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے یہ مجاز مرسل کی تعلیم میں نے کر دی۔ اب جو ہے استعارہ آج کی
سبق میں ہم نے تشبیہ کی تعریف لکھی ہے اور پڑھی ہے، ایسے ہی استعارہ کی اور مجاز وصل کی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جب ہماری کلاس ہوگی تو اس میں مزید جو ہے گرامر کا کام ہم کریں گے، تو بیٹے کو ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، یاد کریں، ذہن میں فرصت پر ہیں۔ تو اس کے بعد باقی جو ہے ساتھ ساتھ ہم گرامر، میں نے آپ کو نظمیں دہرا بھی دی ہیں، غزلیں بھی دہرا دی ہیں، گرامر کا کام اس کو تھوڑا سا دہرائیں گے۔ تو تب تک خدا حافظ۔